بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گزشتہ ویڈیو میں جنگ بدر اور جنگ احد کے بارے میں تذکرہ ہو چکا ہے۔ اب غزوہ احزاب کے بارے میں تذکرہ کیا جائے گا۔ آج دمشق کی اس پرسکون فضا میں ان حالات کا تصور بھی مشکل ہے، لیکن ہجرت کے 5ویں سال موسم سرما میں جب مدینے میں عرب قبائل کے اجتماعی حملے کی تیاریوں کی خبریں پہنچیں تو ہماری پریشانی کی کوئی حد نہ رہی۔ خبر ملی کہ مکے میں دار الندوہ میں قریش کا ایک اجلاس ہوا ہے، جس میں قریش کا علم جنگ لہرایا گیا۔ عثمان بن طلحہ کو علم برداری کا منصب سونپا گیا، شاید اس لیے کہ احد میں یہ منصب عثمان کے باپ کو دیا گیا تھا اور وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ مکے سے آنے والوں نے یہ بھی خبر سنائی کہ قریش نے ابو سفیان کی سربراہی میں 4000 شمشیر زنوں کا لشکر تیار کیا ہے، جس میں 300 گھوڑے اور 1000 برق رفتار اونٹنیاں شامل ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بنو فزارہ سے عیینہ بن حصن کی قیادت میں گھوڑ سواروں کے دل نکلے ہیں اور ان کے جلوں میں 1000 تیز رفتار سانڈنیاں ہیں۔ قبیلہ بنو مرہ کے 400 جنگجو حارث بن عوف کی کمان میں مسلمانوں سے جنگ کے لیے نکلے ہیں۔ قبیلہ اشجع سے خبر ملی کہ انہوں نے بھی مسرع بن رخیلہ کو اپنے 400 تیغ زنوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ ادھر سے بنو سلیم 700 افراد کا لشکر لے کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ اسی طرح بنو اسد اور بنو سعد کی لشکر کشی کی تیاریوں کی بھی خبر ملی۔ ساری خبریں یکجا ہوئیں تو اندازہ ہوا کہ کم و بیش 10,000 کا لشکر ہے جو ابو سفیان کی قیادت میں مدینے پر حملہ کرنے کے لیے بے تاب ہے۔ صحرائے عرب میں یوں تو آئے دن کوئی نہ کوئی معرکہ ہوتا رہتا تھا، لیکن فوج کشی کے لیے اتنا بڑا ازدحام پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا، اور فوج کشی بھی ایسی کہ ان کی تعداد میں، ان کے رسل و رسائل کی سہولتوں میں، ان کے اسلحہ میں، ان کے رسد کی انتظامات میں اور ہمارے وسائل میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اور شاید یہ آسمانی فرق ہی تھا جس نے ہماری اور ہمارے الہامی آفاقی اور آسمانی دین کی لاج رکھ لی۔ جو ہی اہل قریش نے مکے سے کوچ کی تیاری کی، بنو خزاعہ کے چند گھوڑ سواروں نے برق رفتاری کے ساتھ صرف 4 دن میں مدینے کی مسافت طے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ اب گنا چنا وقت رہ گیا تھا، 1 ہفتے میں دشمن سر پر آن پہنچے گا۔ ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم نے اپنے رفقاء کو مشورے کے لیے جمع فرمایا، بالکل ویسے ہی جیسے جنگ احد سے قبل انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا تھا۔ جنگ کی حکمت عملی پر مباحثہ ہوا اور نہایت غور و خوض کے بعد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی رائے سے اتفاق فرمایا۔ سلمان رضی اللہ عنہ کی تجویز یہ تھی کہ جنگ مدینے کے اندر رہ کر لڑی جائے۔ مدینے کے 3 اطراف تو پہاڑ ہیں جہاں سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا، صرف شام کی سمت پہاڑ نہیں ہے۔ دائیں بائیں کے دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی گہری اور چوڑی خندق کھودی جائے جس کا عبور سانڈنی سواروں اور گھوڑ سواروں کے لیے ممکن نہ ہو۔ انہوں نے بتایا کہ اہل فارس یہ طریقہ بہت کامیابی سے استعمال کرتے ہیں، چنانچہ اسی حکمت عملی پر عمل کیا گیا۔ خندق کے اس طرف جو قریبی مکان تھے خالی کرا لیے گئے۔ تمام عورتوں، بچوں اور ضعیفوں کو خندق سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر حویلیوں اور بڑے گھڑے گھروں میں منتقل کر دیا گیا۔ خندق کی کھدائی میں جو چھوٹے بڑے پتھر نکلتے تھے انہیں دشمنوں پر برسانے کے لیے جگہ جگہ ڈھیر کرتے جاتے تھے۔ صلاح کے پہاڑی کے دامن سے بھی مناسب وزن کے پتھروں کو جمع کر کے ان ڈھیروں پر شامل کر دیا گیا۔ بنو قریظہ سے باہمی تعاون کا معاہدہ تھا۔ ان سے کدالیں، پھاوڑے، بیلچے اور مٹی پھینکنے کے لیے کھجوریں رکھنے کی ٹوکریاں حاصل کی گئیں۔ اندھیرے نماز فجر کے بعد کھدائی کا کام شروع ہو جاتا تھا جو مغرب تک جاری رہتا۔ کھدائی کرنے والوں نے اپنی قمیصیں اتار رکھی تھیں۔ جب مٹی پھینکنے کے لیے ٹوکریاں کم پڑتیں تو اپنی قمیضوں ہی میں مٹی بھر بھر کر پھینکتے جاتے تھے۔
یہ خندق مسلسل نہیں تھا، جگہ جگہ بڑی بڑی چٹانیں تھیں، مکانات بنے ہوئے تھے جو خود حملہ آوروں کے خلاف رکاوٹ تھے۔ جہاں پہاڑ یا مکان نہیں تھے ان حصوں میں خندق کھود کر کہیں مکانوں اور کہیں پہاڑوں سے ملانا تھا تاکہ مدافعت مکمل ہو جائے۔ خندق کھودنے والے ہر شخص کو احساس تھا کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، سستی اور سہل انگاری کی کوئی گنجائش نہیں، چاہے کئی وقتوں کا فاقہ ہے، چاہے تھک کر نڈھال ہو چکے ہیں، لیکن کام کیے جانا ہے، کیونکہ دشمنوں کے پہنچنے سے پہلے خندق تیار نہ ہوئی تو مدینہ کا ایک فرد بھی ان کے ظلم اور صفاقی سے نہ بچ سکے گا۔ انہیں یاد تھا کہ احد میں ان ظالموں نے کس طرح لاشوں کا مسئلہ کیا تھا، اور اب تو انہوں نے اسلام کی بیخ کنی کا عزم کر رکھا تھا۔ مستقبل کا سارا نقشہ انہیں اپنی نظروں کے سامنے چلتا پھرتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ ساری باتیں میں تفصیل سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میرے سامنے ان ہولناک دنوں کی بے شمار تصویریں چل پھر رہی ہیں۔ کھدائی کرنے والے مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے، ان کے معاون سروں پر مٹی بھری ٹوکریاں لادے قطار در قطار مٹی باہر پھینکتے جاتے تھے۔ خندق رفتہ رفتہ گہری ہوتی گئی۔ سلمان فارسی تن و توش کے بہت مضبوط تھے، پھر بنو قریظہ کی ملازمت کے دوران میں انہیں مٹی کھودنے کی خاصی مشق ہو گئی تھی۔ ہر شخص ان کی کارکردگی پر عش عش کر رہا تھا۔ مہاجر انہیں اپنی صف میں شامل کرتے تھے، کہتے تھے کہ وہ بھی ان کی طرح تلاش حق میں باہر سے آئے ہیں۔ انصار دلیلیں دیتے تھے کہ نہیں، وہ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود سے پہلے مدینے میں موجود تھے، اس لیے وہ انصار میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی باتیں سن سن کر مسکراتے رہتے۔ آخر ایک دفعہ جب یہ گفتگو طول پکڑ گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمایا، سلمان ہمارا ہے، نبی کے گھر کا فرد ہے۔ نبی کے گھر کا فرد ہونے کا شرف مجھے بھی بخشا گیا تھا۔ نبی محترم بھی خندق کے کھدائی کے تمام کام میں برابر شرکت فرماتے رہے، کبھی ایک ٹولی کے ساتھ ہوتے، کبھی دوسری کے ساتھ، مگر حکم تھا کہ جب کوئی مشکل پیش آئے یا کوئی غیر متوقع صورتحال کا سامنا ہو تو وہ جہاں بھی ہوں انہیں مطلع کیا جائے۔ ایسی پہلی صورتحال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آئی۔ وہ جہاں کھدائی کر رہے تھے وہاں زمین سے ایک اتنا بڑا پتھر نکل آیا جو کسی اوزار سے ٹس سے مس نہ ہوتا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، وہ وہاں پہنچے، انہوں نے پانی منگوایا اور اس پر اپنا لعاب دہن شامل کیا، پھر وہ پانی پتھر پر چھڑک دیا، پھر جب زور لگایا تو پتھر آسانی سے اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ دوسری مرتبہ مہاجرین کی ٹولی کی طرف سے مدد کی درخواست موصول ہوئی۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایک بہت بڑا پتھر ہے جو کسی طرح اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کدال لے کر پتھر پر ایک ضرب لگائی، جس سے ایک شعلہ بلند ہوا، اتنا روشن کہ مدینے کا شہر اور جنوبی علاقہ روشن ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک اور ضرب لگائی تو اسی طرح چنگاریاں بلند ہوئی، لیکن اس مرتبہ احد اور اس کے ادھر کا تمام شمالی علاقہ روشن ہو گیا۔ تیسری ضرب لگی تو پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس مرتبہ جو روشنی نکلی تو تمام مشرقی علاقے میں چکا چوند ہو گئی۔ اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں خدمت پر مامور تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ البتہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے تمام ماجرا مجھے سنایا۔ انہوں نے بتایا کہ جب میں نے یہ روشنیاں دیکھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے فرمایا، سلمان، پہلی روشنی میں نے یمن کے محلات دیکھے، دوسری میں مجھے شام کے محلات نظر آئے، اور تیسری روشنی میں مجھے مدائن میں کسریٰ کا سفید محل دکھائی دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بشارت ملی ہے کہ میرے لیے پہلی روشنی کے ذریعے یمن کی راہ کھول دی گئی ہے، اور دوسری کے ذریعے شام، اور تیسری کے لیے مشرق کے راستے کھول دیے گئے ہیں۔ ہم میں سے بیشتر کو کئی وقت کا فاقہ رہتا تھا، ادھر سخت محنت کشی ہمیں نڈھال کر دیتی تھی۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی وقت کے فاقے سے رہتے تھے۔
جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پتھر ہلانے کے لیے مدد مانگی تھی تو انہیں کئی روز بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت کمزور دکھائی دیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر جا کر اپنی بیوی سے اپنی پریشانی کا حال سنایا تو انہوں نے کہا، ہمارے پاس تو صرف ایک بھیڑ کا چھوٹا سا بچہ ہے اور کچھ جو۔ چنانچہ انہوں نے بھیڑ کے بچے کو ذبح کر کے پکا لیا اور جو پیس کر کچھ روٹیاں بنا لیں۔ اس دن جب کام کرتے کرتے رات ہو گئی اور اندھیرے میں نظر آنا بند ہو گیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہیں شام کے کھانے کی دعوت دی۔ حضرت جابر یہ قصہ بڑے شوق سے بیان کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ رسول اللہ نے میری ہتھیلی پر ہتھیلی رکھی اور میری انگلیاں اپنی انگلیوں میں جکڑ لی۔ میں نے تو صرف انہیں دعوت دی تھی مگر انہوں نے عام اعلان کروا دیا کہ آج جابر کے یہاں ہم سب کی دعوت ہے۔ میں پریشان ہو کر گھر روانہ ہوا اور اپنی بیوی کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ بیوی نے ذرا توقف کے بعد سوال کیا کہ سب کو دعوت تم نے دی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے؟ میں نے کہا یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا۔ بیوی نے یہ سن کر کہا تو پھر وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 صحابہ کے ساتھ حضرت جابر کے گھر پہنچے۔ کھانا ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ انہوں نے اس پر اللہ کا نام لے کر برکت کی دعا مانگی۔ جب سب سیر ہو کر کھا چکے تو کھانا ابھی باقی تھا۔ پھر اسی طرح 10 کی ٹولیاں آتی رہیں اور سیر ہو کر لوٹتی رہیں۔ آخر ٹولی کے جانے کے بعد بھی کچھ کھانا بچ رہا تھا۔ میں خود بھی ایک ٹولی میں شامل تھا۔ ہر شخص اپنی آنکھوں سے اللہ کی رحمت کو دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں شکر بجا لا رہا تھا۔ 6 دن کی محنت شاقہ کے بعد خندق تیار ہو گئی۔ ہم لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی کہ ہماری محنت بر آئی۔ اب صرف اللہ تعالیٰ سے دعا تھی کہ وہ ہمیں نصرت عطا فرمائے اور اس محنت میں سرخ رو کرے۔ خندق مکمل ہوتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے ساتھ ہی پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے دیا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرخ چمڑے کا خیمہ عین کوہ صلا کے دامن پر نصب کیا گیا۔ ادھر قریش حملہ آور اپنے ساتھیوں سمیت مدینہ کی نواح میں جنوب مغرب کی طرف سے پہنچے۔ وہ مکے سے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ اسی راستے سے آئے تھے جو انہوں نے غزوہ احد کے وقت اختیار کیا تھا۔ بنو غطفان اور نجد کے دوسرے قبیلوں کے لشکر مشرق یعنی صحرائے نجد کی طرف سے پہنچے۔ دونوں لشکر احد میں جمع ہوئے اس خیال سے کہ اب بھی احد ہی میدان جنگ بنے گا۔ احد کے قریب پہنچتے پہنچتے پہلا صدمہ تو انہیں یہ دیکھ کر ہوا کہ خریف کی ساری فصل کٹ چکی ہے اور اب ان کے اونٹوں کو خودرو خاردار جھاڑیوں پر گزارا کرنا ہوگا۔ گھوڑوں کے لیے چارہ بس وہی تھا جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے، جو قطعاً ناکافی تھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب جو بھی ہونا چاہیے بلا تاخیر ہو جانا چاہیے۔ جب احد میں انہیں دور دور تک مسلمانوں کا کہیں نام و نشان نہ دکھائی دیا تو فیصلہ کیا کہ مدینے کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ خالد اور اکرمہ جو جیش قریش کے گھوڑ سوار دستوں کی کمان رکھتے تھے مدینے کی طرف لپکے۔ خندق کی مدینے والی سمت کی سطح مخالف سمت کی سطح سے ذرا بلند تھی، چنانچہ انہیں دور ہی سے مسلمانوں کا پڑاؤ نظر آ گیا۔ دونوں جی میں بہت خوش ہوئے کہ مسلمانوں کی شامت انہیں شہر سے باہر گھیر لائی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ان مٹھی بھر لوگوں کو تو وہ محض اپنی تعداد سے کچل رکھ دیں گے، لیکن خندق ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ جو ہی وہ ذرا قریب آئے اور انہیں اپنے راستے میں ایک ناقابل عبور خندق حائل نظر آئی تو دان پیس کر رہ گئے۔ کچھ نہ بن پڑا تو زچ ہو کر بآواز بلند کہنے لگے کہ اس طرح اونٹ سے لڑنا عربوں کی حمیت کی توہین ہے۔ اب صورتحال سب کے سامنے تھی۔ مسلمان خندق کے اس پار مدینے کی طرف تیر اندازوں کے اور کفار خندق کے اس پار خندق عبور کرنے کی کوشش میں کبھی قریب آتے تھے، کبھی تیروں کی بارش سے زخمی ہو کر پلٹ جاتے تھے۔ ادھر سے بھی تیر اندازی ہو رہی تھی۔ ایک تیر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں لگا جس سے ان کی ایک رگ کٹ گئی۔ ادھر بھی بہت سے لوگوں نے تیروں کے زخم کھائے۔ قریش اور غطفان کے کئی گھوڑے بھی تیروں سے زخمی ہو کر گرتے رہے۔
خندق میں ایک جگہ ایسی تھی جس کی چوڑائی نسباً کم تھی، دشمنوں کی اس پر نظر تھی، وہ سارا دن اس جگہ کا معائنہ کرتے رہتے تھے۔ ہم لوگوں نے بھی وہاں اپنا پہرا سخت کر رکھا تھا۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ قریش کے دستوں نے محسوس کیا کہ اس مقام پر مسلمانوں کا پہرا اتنا سخت نہیں رہا، چنانچہ عمر بن عبد الود، اکرمہ، زرار بن خطاب اور قبیلہ مخزوم کے نوفل نے گھوڑوں کو مہمیز دی اور خندق پار کر کے مسلمانوں کے سر پر آ کھڑے ہوئے۔ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے چشم زدن میں آگے بڑھ کر ان کا راستہ روک دیا۔ ابن الود نے مقابلہ طلب کیا اور حضرت علی کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا۔ باقی الٹے قدم لوٹتے آنن فانن خندق پار کر گئے، لیکن نوفل کا گھوڑا خندق پار نہ کر سکا اور سوار سمیت خندق میں گر گیا۔ نوفل پر مسلمانوں نے پتھروں کی بوچھار کر دی۔ آخر اس بد نصیب نے خود ہی درخواست کی کہ اس سے بہتر ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، چنانچہ چند مسلمان نیچے اترے اور اسے قتل کر کے اس کی لاش پر مٹی پھینک دی۔ ابھی میں نے کہا تھا کہ صورتحال اب بالکل واضح ہو گئی تھی، مگر در پردہ دو شخص ایسے کردار ادا کر رہے تھے جو بے حد اہمیت کے حامل تھے اور جس سے عام لوگ بے خبر تھے۔ ایک تو حوی بن اخطب کا کردار تھا جو بنو قریظہ کے در پہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا معاہدہ توڑ دیا۔ بنو قریظہ کا سردار کعب بن سعد اور بنو قریظہ کے تمام لوگ اسے منحوس سمجھتے تھے، کیونکہ اس کی وجہ سے بنو نذیر پر آفت نازل ہوئی تھی۔ جب حوی بن اخطب بنو قریظہ کے قلعے پر پہنچا تو اس کا نام سن کر کعب نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ بڑی منت سماجت کے بعد اس نے دروازہ کھلوایا تو کعب اس کی کوئی بات سننے پر رضامند نہ تھا۔ حوی چاہتا تھا کہ بنو قریظہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا معاہدہ توڑ دیں۔ کعب صاف انکاری تھا، لیکن حوی اپنے دلائل پیش کرتا گیا اور آخر کعب کو اپنی چکنی چپیٹی باتوں میں لے لیا۔ آخری بات اس نے یہ کی کہ اول تو قریش کی ناکامی کا کوئی امکان ہی نہیں، اور بالفرض اگر حجت کی خاطر مان بھی لیا جائے تو حوی بنو قریظہ کے قلعے میں بنو قریظہ کے ساتھ محمد کی انتقامی کارروائی کا مقابلہ کرے گا، ان کے ساتھ جان دے گا۔ کعب اس کی لچکے دار باتوں میں آ گیا۔ حوی نے ان کا تحریری معاہدہ منگوایا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو پھاڑ کر دو ٹکڑے کر دیا۔ کعب نے جب اپنے قبیلے کے لوگوں کو یہ خبر سنائی تو ان سے اکثر نے اس کی مخالفت کی، مگر اب پس و پیش کا وقت گزر چکا تھا اور کعب نے کفار کی حمایت کی ٹھان لی۔ خندق کے اس پار بنو قریظہ میں بھی منافقین کی خاصی تعداد اپنے کاموں میں سرگرم تھی۔ ان کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بھنک پڑی کہ بنو قریظہ معاہدہ منسوخ کر چکے ہیں۔ وہ بے حد پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فوراً اوس کے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خزرج کے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو اس ناگہانی آفت کی تصدیق کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ لوگ بنو قریظہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے انہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہایت توہین آمیز الفاظ استعمال کرتے ہوئے سنا۔ بنو قریظہ نے ان کی ایک دلیل نہ سنی۔ واپس آ کر انہوں نے بڑی پردہ داری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال سے مطلع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی روداد سن کر بآواز بلند اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور مسلمانوں کا حوصلہ بلند رکھنے کی تلقین کی۔ دوسرا اہم کردار اس معرکے کا نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اس وقت سامنے آئے جب بنو قریظہ کی بدعہدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد پریشان تھے۔ دشمنوں کی صفوں میں بھی کچھ پریشانیاں تھیں۔ بنو غطفان کا قریش اور یہود سے کوئی اصولی معاہدہ نہیں تھا، وہ انہیں لوٹ مار کا لالچ دے کر ساتھ لائے تھے۔ اب بنو غطفان محاصرے کے طول سے گھبرا رہے تھے۔ اپنی اور اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کی خوراک کی کمی انہیں بدحال کیے دے رہی تھی۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے، ہر روز ان کے کئی گھوڑے بھوک سے نڈھال ہو کر مر جاتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنا ایک نمائندہ حارث غطفانی محسن عرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا
اور کہا اگر آپ ہم کو مدینے کی کھجوروں کی فصل سے نصف حصہ دینے پر رضامند ہوں ہم اپنے گھوڑوں کو واپس لے کر لوٹ جائیں گے، مگر انصار مدینہ اس پر راضی نہ ہوئے۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ بنو غطفان کے فرد تھے اور اپنے قبیلے کے ساتھ اس مہم میں ان کے شریک تھے۔ جنگ احزاب ہی کے دنوں میں انہوں نے اپنے قلب میں اسلام کی روشنی محسوس کی اور ایک دن بے قرار ہو کر چھپتے چھپاتے مدینے پہنچے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر حیران ہوئے اور پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ نعیم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مدعا بیان کیا اور بیعت کر کے باقاعدہ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ قلب میں اسلام کی شمع جلی تو اسلام کا درد بھی محسوس ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ میری حالات وہ دین کی کیا خدمت بجا لا سکتے ہیں؟ آپ نے ان سے کہا کہ اسلام دشمن قبائل میں جس طرح ممکن ہو پھوٹ ڈالو۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اگر مجھے اس سلسلے میں تھوڑی بہت دروغ گوئی کر کے کسی کو فریب دینا پڑے تو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاً فرمایا جنگ تو ہے ہی سراسر فریب۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت سے اٹھے تو مکمل طور پر بدلے ہوئے انسان تھے۔ سیدھے بنو قریظہ کے پاس پہنچے۔ کعب نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی، لیکن حضرت نعیم نے کہا کہ اس وقت میں اپنی خاطر تواضع کرانے نہیں آیا بلکہ تم کو ایک بڑی مصیبت سے خبردار کرنے آیا ہوں۔ محمد سے پیمان شکنی ہو سکتا ہے تمہیں بہت مہنگی پڑے۔ جنگ بہر نوع جنگ ہے اور آخری میدان کسی کے ہاتھ بھی رہ سکتا ہے۔ اگر قریش اور بنو غطفان وغیرہ کامیاب ہوئے تو کوئی مضائقہ نہیں، لیکن اس 1% اتفاق سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی کہ کسی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ جائے اور قریش اپنے ساتھیوں سمیت اپنے گھروں کا رخ کر جائیں، پھر تمہارا کیا حشر ہوگا؟ تمہیں تو یہاں مسلمانوں کے درمیان ہی رہنا ہے۔ مسلمانوں کے انتقام کے تصور ہی سے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تم لوگ کا تو نشان باقی نہیں رہے گا۔ کعب یہ بات غور سے سن رہا تھا۔ حضرت نعیم کے خدشات بنو قریظہ کو اپنے دل کی آواز محسوس ہوئی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ معاہدہ تو وہ توڑ چکے تھے، بلکہ مسلمانوں کے ایک وفد کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہایت اہانت آمیز لفظ بھی استعمال کر چکے تھے۔ حضرت نعیم نے انہیں مشورہ دیا کہ قریش اور بنو غطفان کو واقعی پابندی کرنے کے لیے کہ وہ انہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر فرار نہ ہو جائیں۔ بنو قریظہ کو چاہیے کہ وہ ضمانت کے طور پر دونوں بڑے قبیلوں سے کچھ سربراوردہ شخصیتوں کو اپنے پاس بطور ضمانت رکھ لیں گے، تاکہ اگر قریش اور بنو غطفان کے دل میں کسی وقت یہ خیال بھی آ جائے کہ وہ بنو قریظہ کو اپنے حال پر چھوڑ کر واپس چلے جائیں تو اس پر عمل کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ بنو قریظہ کو یہ تجویز بہت پسند آئی۔ یہ کہہ کر حضرت نعیم سیدھے ابو سفیان کے خیمے میں پہنچے اور کہنے لگے کہ میں نے کچھ باتیں سنی ہیں جن کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ ابو سفیان نے وضاحت چاہی تو انہوں نے سخت رازداری کا وعدہ لے کر کہا مجھے اطلاع ملی ہے کہ بنو قریظہ مسلمانوں سے معاہدہ توڑ کر اپنے فیصلے پر بہت پچھتا رہے ہیں، بےحد پشیمان ہیں اور اب وہ مسلمانوں کے خلاف اپنی سابقہ کارروائی کی تلافی کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہوں نے طے کیا ہے کہ کسی طرح قریش اور غطفان کے چند اہم لوگ حاصل کیے جائیں اور انہیں محمد کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ انہیں قتل کر کے بنو قریظہ کی خطا معاف کر دیں۔ اٹھتے اٹھتے پھر انہوں نے ابو سفیان سے وعدہ لیا کہ وہ ان تمام گفتگو صیغہ راز میں رکھیں گے۔ وہاں سے اٹھ کر نعیم سیدھے بنو غطفان کے پاس پہنچے اور انہیں بھی وہ کچھ کہا جو ابو سفیان سے کہا تھا اور ان سے بھی رازداری کا وعدہ لے لیا۔ ابو سفیان کے دل میں شک کی لکیر سی پڑ گئی، وہ بے حد فکر مند ہو گیا۔ اس کا ایک رنگ آتا تھا ایک جاتا تھا۔ دوسرے ہی دن اس نے بنو قریظہ کو پیغام بھجوایا کہ کل صبح حملے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہاں سے صاف جواب مل گیا کہ کل تو یوم السبت ہے، لڑائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اب وہ آئندہ بھی اگر جنگ میں شریک ہوئے تو اس شرط پر ہوں گے
کہ پہلے قریش اور بنو غطفان اپنے کچھ مقتدر بندے ان کے حوالے کر دیں۔ اب تو ابو سفیان کا شک پورے یقین سے بدل گیا۔ نعیم کی بتائی ہوئی ایک ایک بات درست معلوم ہونے لگی۔ ادھر حضرت نعیم ابو سفیان اور بنو غطفان سے گفتگو کے بعد چھپتے چھپاتے ہمارے خیموں میں پہنچے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد کی اطلاع دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بازیابی کی اجازت عطا فرمائی۔ حضرت نعیم نے بڑی تفصیل سے اپنی کارروائی کی روداد سنائی۔ ہم سب تو ان کی گفتگو سے حظ اٹھا ہی رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ خاص طور پر ابو سفیان سے حضرت نعیم کی ملاقات کی تفصیل سن سن کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محظوظ ہو ان کا پور پور مسکرا رہا تھا۔ ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا ساتھی تھا۔ دونوں ساتھ پلے بڑے تھے۔ وہ اس شعلہ خو کے مزاج سے واقف تھے، اس کی کمزوریوں سے آشنا تھے، اس کی حد سے بڑی ہوئی انا کو جانتے تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ وہ جب کسی بات پر اڑ جاتا تھا تو کسی کی نہ سنتا تھا۔ خود سری جو خود پرستی کی حد تک بڑھی ہوئی تھی، اس کے خمیر کا حصہ تھی۔ خود غلط اتنا تھا کہ اپنی رائے کے مقابلے میں بہتر سے بہتر رائے کو بے وقار سمجھتا تھا، خود کو عقل کل سمجھتا تھا۔ اپنی غلطی تسلیم کرنا اس کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ بار بار حضرت نعیم سے تفصیل دہرانے کو کہتے، فرماتے، اچھا تو جب تم نے یہ کہا تو پھر ابو سفیان نے کیا کہا؟ جب یہ بات ہوئی اور اس کا رد عمل کیا تھا، تم نے پہلے پہل بات کیسے شروع کی؟ اٹھ کے آئے تو ابو سفیان کے چہرے پر کیا تاثر تھا، ہر بات مسکرا مسکرا کر بار بار پوچھتے۔ ہم سب کے سر سے بھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بہت بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ آویزش کی بنیاد پڑ گئی تھی اور دشمنوں کے درمیان ایک دوسرے پر اعتبار اٹھ گیا تھا، جو ان حالات میں ہمارے لیے ارحم الراحمین کا احسان عظیم تھا۔ اب ہمیں محسوس ہو چلا تھا کہ دشمن کی مہم جوئی عملاً بے اثر ہوتی جا رہی ہے۔ 3 دن اور گزر گئے اور صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ صرف یہ اطلاع ملتی رہتی تھی کہ یہود اور قریش نے جو بھانمتی کا کنبہ جوڑا تھا اور جس کو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ بس ایک دن کا کام ہے، مسلمانوں کو ختم کر کے لوٹ مار کریں گے اور فاتح و کامران اپنے اپنے گھروں کو واپس آ جائیں گے، وہ کنبہ اب بے یقینی کا شکار ہو کر ایک دوسرے سے منحرف ہوتا جا رہا تھا اور اب انہیں کسی کامیابی کا یقین نہیں رہا تھا۔ ہمارے اپنے خیموں میں بھی بھوک اور سردی سے حالات دگرگون تھے۔ خالق و مالک کائنات سے دعائیں مانگتے تھے کہ یہ عذاب جلد ختم ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت اور دعا میں گزارتے تھے۔ پھر جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے، مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کیسے ایک یخ بستہ رات میں برق و باد و باران کا طوفان آیا اور کیسے دشمنوں کا ایک ایک خیمہ اکھڑ کر ہوا کے تھپیڑوں میں اڑتا پھرا، کیسے دشمنوں کے سب سے بڑے سرغنہ ابو سفیان نے محاصرہ توڑ کر واپس جانے کا اعلان کیا اور کسی کے جواب کا انتظار کیے بغیر خود مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ خود خندق کے اس پار گئے اور اپنی آنکھوں سے سارا ماجرا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ ہم سب نے کلمہ شکر ادا کیا۔ علی الصبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان دینے کا حکم دیا۔ اذان میں جب میں نے اللہ اکبر کے الفاظ ادا کیے تو خندق کے پار خیموں کی تباہی اور دشمن کی پسپائی کا منظر مجھے اللہ اکبر کی تفسیر دکھائی دیا۔ دھندلی روشنی میں صاف نظر آ رہا تھا کہ ادھر کوئی ذی روح موجود نہیں ہے۔ تمام خیمے اکھڑے پڑے ہیں۔ چاروں طرف بکھرا ہوا ساز و سامان گواہی دے رہا تھا کہ غنیم کس افراتفری کے عالم میں فرار ہوا ہے۔ اسی موقع پر سورہ احزاب کی 9ویں آیت نازل ہوئی، جس میں رب ذوالجلال والاکرام نے اس احسان کا بیان فرمایا ہے۔ پھر اقامت ہوئی۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت فرمائی۔ ہر شخص دل ہی دل میں شکر کے ہزار سجدے کر رہا تھا۔ سب کی آنکھیں
ارحم الراحمین کے کرم سے اشک بار تھی۔ نماز پڑھ کر سب اپنے اپنے خیموں کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن میں دیر تک اجڑے اکھڑے خیموں کو دیکھتا رہا۔ میرے لبوں پر یہ کلمہ جاری تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جسے میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا کرتا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، اللہ بلند و برتر کے سوا کوئی اور طاقت، کوئی قوت نہیں۔ وہی نصیر ہے، وہی سمیع ہے، وہی یکتا و یگانہ ہے، دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ وہ طاقت رکھتا ہے کہ جو وہ چاہے وہ ہو جائے۔ وہ جب اپنے امکانات کے چھپے ہوئے خزانے پر ارادہ تخلیق کی نظر ڈالتا ہے تو غیب سے اشیاء خلعت وجود سے آراستہ ہو کر پردہ ہستی پر آنے لگتی ہیں۔ وہ ہر لحظے اپنے آپ کو منوا سکتا ہے۔ یہ کوتاہ فہم اور بد نہاد لوگ جو ہمارے خلاف، ہمارے دین کے خلاف محض اپنی تعداد، اسلحہ اور نخوت کے زور پر امنڈ آتے تھے، اس ذات مطلق کے دائرہ اختیار کا کوئی تصور نہیں رکھتے تھے۔ وہ خود پرست، بدخواہ، اپنی قوت کے بل پر اپنے تئیں مختار کل ہونے کا زعم رکھتے تھے، گویا وہ خود اپنے آپ کو نعوذ باللہ چھوٹا موٹا خدا سمجھ بیٹھے تھے۔ پھر مالک و مختار مطلق نے اپنی رحمت سے ان کی خود فریبی اور خام خیالی کا پردہ چاک کر دیا، اور ایسے خارج از گمان و قیاس طور پر کہ اس کی دنیاوی معنوں میں نہ کوئی توجیہ ہے نہ کوئی تعلیل۔ بے شک وہی معز و مذل ہے، اس کی قوت کے آگے کوئی قوت نہیں، اس کی رحمت کے آگے کوئی رحمت نہیں، اور کوئی مددگار نہیں اس کے سوا، نہ کوئی اس سے زیادہ منتقم اور سریع الحساب ہے۔ عظمت ہے تو صرف اسی کی، وہی کبریا ہے، اور صرف اسی کی بزرگی لائق حمد و ستائش ہے۔ میں اپنے خیالات کے رو میں بہا جا رہا تھا، خالق کائنات کی گمراہ مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا اور ارادے کے خلاف کیا کیا چالیں چلتی ہیں، کدھر کدھر کا رخ کرتی ہیں، اور نہیں جانتی کہ مشرق بھی میرا اللہ کا ہے، مغرب بھی، اور شمال بھی اور جنوب بھی، سب کچھ اسی مالک کے کون و مکان کی ملک ہے۔ وہ ہر جگہ موجود ہے، اس کی ذات سے مفر ممکن نہیں۔ یہ بھی اسی کو علم ہے کہ عساکیر کفار نے دنیاوی طاقت کے باوجود اپنی بے بسی اور ضب و حالی سے کوئی سبق بھی حاصل کیا یا نہیں۔ ویسے اس سبق کی توفیق بھی اسی جل و علا احکم الحاکمین کی جانب سے ملتی ہے۔ میں پتہ نہیں کتنی دیر اور انہی خیالوں میں گم رہتا کہ میرے کانوں میں کوچ کا اعلان گونجا۔ اعلان سنتے ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کوچ کے انتظامات میں محو ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کا سارا سامان اور خیمہ اکھاڑ کر اونٹ پر لادا اور حضور کے ہمرکابی میں مدینے کا رخ کیا۔ راستے بھر سوچتا رہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مجھ پر کتنا کرم ہے کہ نصرت و کامرانی کی ایک اور اذان میرے حصے میں آئی۔